والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ اس مردہ نبضوں میں احساس کو زندہ کون کرے، اس مردہ نبضوں میں احساس کو زندہ کون کرے، جس خون سے قومیں بنتی ہیں اس خون کا سودا کون کرے، جس دھج سے جو کوئی مقتل میں گیا، جس دھج سے جو کوئی مقتل میں گیا، اس دھج کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے مگر اس جان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے، کوئی تیری میری غفلت کی بھی انتہا نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ محبت ذوق شوق عقیدت دے نال نماز والا درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ میرے ذمہ موضوع ہے شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایڈوانس سے ایک باری سبحان اللہ کو میں شروع کر سکتا ہوں۔ ڈھلی 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 سبحان اللہ۔ یہ تو نہ پتہ نہیں چپ کر کے لگے رہے تو صحیح چپ کر کے سکتے رہے، ایک گل ساڑھی نہیں بڑھنی بابا، اچھی سبحان اللہ کو میں شروع کر سکتا ہوں۔ اللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر موجود، مدینے سے مکے پہنچ گئے۔ توجہ توجہ اقصی مسجد میں آنے والوں، میرے جملے ذرا دل کی کھڑکیوں پر نوٹ کر کے جانا، شاید زندگی وفا نہ کرے۔ روکنے والوں نے روکا، حسین رک جائیے، علماء سے سنا کرتے ہو حسین رک جائیے، کربلا میں نہیں جانا، کوفے میں نہیں جانا، یہ بڑے بے ایمان ہیں، انہوں نے آپ کے بابے کو دھوکے کے ساتھ لے کر گئے، کوفے میں علی کو شہید کر دیا، آپ کے بڑے بھائی کو زہر لے کر شہید کر دیا، یہ آپ کے جانی دشمن ہیں۔ ٹھیک ہے محبت کا لبادہ اوڑھ کر پھر رہے ہیں، منافقانہ چال چل رہے ہیں، ہماری طرف ذرا دیکھیے، ہمارے ہاتھوں کی طرف ذرا دیکھیے، حسین نہیں جانا نہیں جانا۔ سیدنا حسین نے جواب دیا، فرمایا لا ایمان لمن لا
थी। मेरे नबी के यारो, ये कैसे हो सकता है मैं जरा पीछे हट जाऊं, ये कैसे हो सकता है मैं जरा दौड़ जाऊं, ये कैसे हो सकता है मैं खामोश हो जाऊं। जानता हूं ये धोखेबाज बड़े हैं, जानता हूं ये फराडिये बड़े हैं, जानता हूं ये मुनाफिक बड़े हैं, लेकिन मैंने वादा किया है, इसी वादे पर जा रहा हूं। मैं उलमा की मौजूदगी के अंदर अपने ज़ौक़ में कहने लगा हूं, अक्सा मस्जिद वालों तवज्जो तवज्जो, हुसैन जा नहीं रहा बल्कि रब लेकर जा रहा है। रब बतलाना चाहते हो कायनात वालों, मर्जियाँ चलती हैं तो सिर्फ मेरी चलती है। तवज्जो तवज्जो ईमान वाले, तफसील में नहीं जाना चाहता। किस सहाबी ने रोका, किस तरह रोका? सैयदना हुसैन चल पड़े हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने घर वालों को लेकर चल पड़े हैं। दरमियान में पहुंचे, रास्ता तवील हो गया, को करबला के मैदान में पहुंचे। तफसील में नहीं जाना चाहता वक्त की किल्लत की वजह से। करबला के मैदान में पहुंचे, 7 मुहर्रमुल हराम है। आपने देखा यहाँ तो हालत बदली हुई है, कैफियत बदली हुई है। जिन जिन के खत थे, जिन्होंने किस्में उठा उठा के खत लिखे थे, जिन्होंने वादे किए थे, हुसैन हमारा कोई इमाम कोई नहीं दीन का, हुसैन हमें सीधा रास्ता बतलाने वाला कोई नहीं है, मेहरबानी कर हमारे पास आ जाइए, हम दीन समझना चाहते हैं, हम इस्लाम समझना चाहते हैं, हम आपको इस्लाम का इमाम मानना चाहते हैं,
کسی شاعر نے بڑا عجیب جملہ کہہ دیا ہے، کہتا ہے او لوگو یہ حسین تو وہ ہے نا، یہ حسین تو وہ ہے نا جو دہکتے انگاروں پہ سویا وہ، اونچا کہیے حسین، حسین اونچا کہیے، جو دہکتے آگ کے انگاروں پہ سویا وہ، اونچا اونچا وہ، جس نے اپنے لہو سے سارے عالم کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو اپنے جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین۔ توجہ کرنی ہے، یہاں سے واپسی آئے، خیمے میں آئے، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا او میرے گھر والوں، خیال کرنا گھبرانا نہیں ہے، آج رب ہم سے امتحان لینا چاہتا ہے۔ رب نے صرف ہم سے امتحان نہیں لیا بلکہ جو بھی ایمان لے آیا، یہ رب کا قانون ہے، رب کا اصول ہے، اللہ اس سے امتحان لیا کرتا ہے۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ رب کائنات نے فرمایا میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، دوواں جہاناں دا سردار پیغمبر، دوواں جہاناں دا دلہا تے دلہار پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، خطیب الانبیاء پیغمبر، رئیس الانبیاء پیغمبر، خاتم الانبیاء پیغمبر، والی بطحا پیغمبر، شمس الضحا پیغمبر، بدر الدجا پیغمبر، شیما دویر پیغمبر، بدر منیر پیغمبر، سراج منیر پیغمبر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں سونا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ اور خیال کرنا اور تم نے کیا کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ کبھی گمان نہ کرنا، کلمہ پڑھ لیا بر راحت ہوگی، سکون ہوگا، کوئی مشکل نہیں آئے گی، تنگی نہیں آئے گی۔ اور کائنات والے پیچھے مڑ کے دیکھو، کسی کو میں نے انگاروں پہ لٹوا دیا، کسی کے وجود کے ٹکڑے کروا دیے، کسی کو آرے میں چروا دیا، کسی کو آگ میں ڈلوا دیا، کسی کو درختوں کے ساتھ لٹکوا دیا، کسی کو کس حال میں رکھا، ہلا کے رکھ دیا، کام کے رکھوا کے رکھ دیا۔ یاد رکھنا پھر ہاتھ اٹھانے شروع ہو گئے، تب میری مدد نازل ہوئی، شاید یوں سمجھ نہ آئی ہو۔ اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ اور توجہ ایمان والے، اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فرما وَلَنَبْلُوَنَّكُم
نہیں کوئی تکلیف. اللہ کیوں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللہ فرماتے ہیں اس لیے میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کچے مسلمان ہیں یا پکے مسلمان ہیں. سیدنا حسین فرماتے ہیں او میرے گھر والوں اور نبی کے دیوانوں سن لو، اللہ ہم سے امتحان لے رہا ہے، اللہ ہمیں آزمائش کی چکی میں ڈال رہا ہے. خیال کرنا، واویلا نہ کرنا، کپڑے نہ پھاڑنا، سر میں مٹی نہ ڈالنا، سڑکوں پر باہر نہ نکل آنا، ہائے ہائے نہ کرنا. فرمایا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. او میرے نبی کے دیوانوں مشکل آئی ہے، تنگی آئی ہے، میرے نبی کا کام بھی یہی ہے صبر کرنا، نماز پڑھنا. حسینی نماز چھوڑتا، بولیے حسینی نماز. گھر میں ہو، بازار میں ہو، محفل میں ہو، مجلس میں ہو، رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، جب بھی مشکل آتی ہے حسینی کپڑے نہیں پھاڑتا، حسینی سر میں مٹی نہیں ڈالتا، صبر کرتا ہے، نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، توجہ. 7 محرم الحرام ہے. کوفیوں نے کہا حسین لڑنے کے لیے تیار ہو جا، سامنے آ جا. سیدنا حسین کھڑے ہیں. کوفیوں نے کہا حسین سامنے آئیے نا. سیدنا حسین نے فرمایا کوفیو جب سے میں نے ہوش سنبھالا رب کعبہ کی قسم ہے کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا. اور کوفیو جب میں نے ہوش سنبھالا کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی. جب میں نے ہوش سنبھالا کبھی میری نظر کسی غیر پر نہیں پڑی. جب میں نے ہوش سنبھالا کبھی میں کسی غیر راستے پر نہیں چلا. اور کوفیو یہ خط تمہارے تم نے بھیجے ہیں اور میری صفتیں میرے پیغمبر کے صحابہ کی صفتیں رب کا قرآن کرتا ہے. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. توجہ ایمان والے. سیدنا حسین نے فرمایا او کوفیو میرے نانا نے مجھے سبق نہیں پڑھایا کہ میں پہل کروں. ہم تو ظلم مٹانے کے لیے آئے ہیں، تم ظلم کرنا چاہتے ہو. میں حسین تیار کھڑا ہوں لیکن دفاعی پوزیشن میں آؤں گا، دفاعی حملہ کروں گا. پہل میں نہیں کرتا، میرے نانا نے سبق پڑھایا ہے پہل نہ کرنا. تم سے مرضی ہے جو کچھ تم کرو. کوفی تلواریں لے کر آئے، تیر لے کر آئے، حملہ شروع ہو گیا. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وقت کی قلت کی وجہ سے. حملہ شروع ہو گیا. 7 محرم الحرام ہے اور سیدنا
کو کہا کرتے ہو آئے شہید ہو گئے، عبداللہ آئے شہید ہو گئے، 7 محرم الحرام کا دن ہے، میرے پیغمبر کے دیوانے پروانے مستانے، توجہ توجہ ایمان والے شہید ہوتے جا رہے ہیں، میرے نبی کا گھرانہ شہید ہوتا جا رہا ہے، علی کے لخت جگر شہید ہوتے جا رہے ہیں، حسین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے بھائیوں کے وجود تڑپتے ہوئے، بھائیوں کے وجود ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے، چھلنی ہوتے ہوئے، تلواروں کے بھی زخم میں، تیروں کے بھی زخم میں، چھلنی وجود ہوتے جا رہے ہیں، چھلنی وجود ہوتے جا رہے ہیں۔ 8 محرم الحرام ہے، سیدنا حسین کھڑے ہوئے ہیں، سامنے دیکھا قاسم آئے، تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے، سیدنا حسن کا بڑا بیٹا ہے، آ کے کہتا ہے چاچا اب مہربانی کیجئے مجھے اجازت دے دیجئے۔ سیدنا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بھتیجا میں تو تیری رکھوالی کے لیے تھا، چاچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، میں کیسے تجھے بھیج دوں؟ سیدنا قاسم کہنے لگے چاچا اب میری باری ہے، میرا نمبر ہے، مہربانی کیجئے ذرا اجازت تو دے دیجئے نا۔ مجھے وہ منظر یاد آیا، جنگ احد ہے، ادھر چاچا کھڑا ہے، سامنے میرے نبی کھڑے ہیں، سیدنا حمزہ کہتے آقا اجازت دے دیجئے نا، میرے نبی نے فرمایا چاچا محلن محلن ذرا رک جانا، ذرا رک جانا۔ چاچا کہتا انی اريد ان اقتل بین یدیک، اور چاچا اور بھتیجے میرے پیغمبر میرا دل کرتا ہے میدان میں چلا جاؤں، شہید ہو جاؤں، وجود کے ٹکڑے ہو جائیں، وجود چھلی ہو جائے، 360 جوڑ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، اور پھر آپ اپنے ہاتھوں سے میرے وجود کے ٹکڑے اکٹھے کریں، آپ اپنی مزمل والی چادر میں مجھے کفن دیں، آپ میرا جنازہ پڑھائیں، آپ مجھے قبر میں اتاریں۔ میں اپنے ذوق میں کہنے لگا ہوں آج یہاں بھتیجا کھڑا ہے، کہہ رہا ہوگا چاچا میں بھی جانتا ہوں یہاں سے بچ جانا مشکل ہے، میرے مقدروں میں شہادت لکھی ہے، آپ کے مقدروں میں بھی شہادت لکھی ہوگی۔ وہاں نبی نے اپنے چاچا کا جنازہ پڑھایا، میرا دل کرتا ہے آپ پہلے نہ جائیں، میں شہید ہو جاؤں تاکہ آپ میرا جنازہ بھی پڑھائیں، آپ مجھے قبر میں بھی اتاریں، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں۔ سیدنا حسین کی آنکھوں میں آنسو روا ہے، آپ نے سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا بھتیجا اگر مجھے پتا ہوتا میں کبھی تجھے وہاں سے لے کر نہ آتا، اگر مجھے پتا ہوتا یہ بڑے دغے باز ہیں، بڑے دھوکے والے ہیں، کبھی تجھے ساتھ نہ لاتا۔ اور میرا بھتیجا میرے بھائی کی نشانی ہے، جب مجھے اپنے بھائی کی اداسی آتی ہے، جب مجھے بھائی کی یاد آتی ہے، میں تجھے دیکھ لیا کرتا ہوں۔ آج یہ حالت بھی دیکھنی تھی، آج یہ فلک نے یہ منظر بھی دیکھنا تھا۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، فرمایا بھتیجا جائیے اللہ کی امان ہے، پر میرے ان ہاتھوں کی طرف دیکھنا، بھتیجا تیری پیٹھ پر کوئی زخم نہ ہے، سینے پر وار جھلتا جا تاکہ دنیا کو پتا چلے خواہ وہ حسنی ہو یا حسینی ہو، میدان چھوڑ کر بھاگا نہیں کرتا۔ توجہ، سیدنا قاسم چلے، کربلا کا میدان ہے، رب کا قرآن ہے، قاسم بن حسن کی زبان ہے، قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل
بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اور واقعہ بہت لمبا ہے، اس کو بالکل مختصر کرنے لگا ہوں۔ سیدنا قاسم شہید ہو گئے، 8 محرم الحرام ہے۔ سیدنا حسین نے اپنے لخت جگر نور نظر کو بلایا، فرمایا علی اکبر جی ابا جی آج تیرا نمبر ہے، آج تو نے جانا ہے، 9 محرم الحرام ہے، آج تو نے جانا ہے، شہادت تیرے مقدروں میں شاید رب نے لکھ دیا ہے۔ ادھر خیمے سے آواز آئی حسین جی، فرما رب نے معصوم بچہ دے دیا ہے، اللہ نے ایک اور اضافہ کر دیا ہے، آپ ذرا اسے گھٹی بھی ڈالیے، کان میں اذان بھی پڑھیے۔ معصوم بچے کو اٹھایا، اذان کان میں پڑھنے لگے، تیر آیا، ایک کان سے لگا دوسرے سے نکل گیا، خون کے فوارے نکل گئے۔ سیدنا حسین نے خون آسمان کی طرف اچھالا، فرما بقضائک ربی رضیت، اللہ تیری قضا ہے میری رضا ہے، ربا تیرے فیصلے ہیں، اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی کھڑا ہوں۔ جلدی جلدی خیمے میں آئے اور آ کر اپنے گھر والوں سے کہا خیال کرنا تمہاری آواز خیمے سے باہر نہ آئے، خیال کرنا آنکھوں سے آنسو بہانے کی اجازت ہے مگر منہ سے کوئی جملہ تو کہہ دینا، خیال کرنا آواز باہر نہ آئے۔ میرے نانا نے سبق پڑھایا تھا، واہ ویلا نہیں کرنا، ہائے ہائے نہیں کرنا۔ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو بدھ والے دن اپنی مسجد میں یہاں سے شروع کروں گا۔